حضرت عبداللہ کو جب حضرت عبد المطلب شادی کے لیے مدینہ طیبہ لے کر جا رہے تھے، باپ بیٹا سفر میں ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک خاتون کا بالا خانہ ہوتا تھا اور وہ خاتون لوگوں کی مہمان نوازی کرتی تھی. وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا میرا؟ آپ کا ذوق تازہ ہے؟ جس کا ذوق تازہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. توجہ. حضرت توجہ انشاءاللہ اب آئے گی آ رہی ہے. حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ میں ہیں، راستے میں ہے مدینہ طیبہ کے. بالا خانے سے خاتون اتری، حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی. مولانا ادریس کاندھلوی نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے حضرت عبداللہ نے بڑی غیرت سے ہاتھ کو چھڑا کے جھٹک دیا اور فرمایا ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، شریف آدمی اپنے دین کا دفاع بھی کرتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے. باپ بیٹا مدینہ طیبہ چلے گئے. حضرت اماں آمنہ سے رخصتی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے اور وہاں کچھ دن گزارے ہیں اور واپس پلٹے ہیں. خاتون نے بڑی اپنی بےزتی محسوس کی تھی. حضرت عبداللہ کا یوں ان کو جو ہے نا بیزاری کا بہت عجیب کلک تھا. حضرت عبداللہ دوبارہ آئے ہیں، اس جگہ سے گزرے ہیں، قدرے سستانے کے لیے ٹھہرے ہیں، عورت پھر آ گئی. حضرت عبداللہ نے دل میں سوچا مصیبت پھر گل پیندی پئی ہے، یہ تو مصیبت پھر گل میں آ گئی. اس نے آ کر کہا کہ خوف نہ کرنا، میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں، میں کوئی بری نہیں ہوں، میں زانیہ نہیں ہوں، میں بدکار نہیں ہوں. میں چاہتی تھی کہ جو تیرے ماتھے میں نور محمد ہی چمک رہا ہے میں اسے اٹھانے والی بن جاؤں. یہ میں نے تورات انجیل زبور اور صحائف پڑھ رکھے ہیں، لیکن اب عبداللہ وہ آپ کے چہرہ انور سے منتقل ہو گیا. رسول اللہ آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے رسول اللہ کے ڈنکے بج رہے ہیں. آئے نہیں ہیں، رسول اللہ کا تعارف جاری ہے. آئے نہیں، آنے سے پہلے دنیا جان چکی ہے. میں نے بات کی تھی سیرت مصطفیٰ، میرے پاک پیغمبر چنے ہوئے ہیں. رب نے ایسا چنا ہے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو جانا جاتا ہے، میرے پیغمبر کو آنے سے پہلے پہچانا جاتا ہے. میرے دوستو، رب کریم کا کرم، فضل، احسان، امتنان، اللہ نے یہ نبی ہمیں دیا. خدا کی قسم، بغیر مطالبے، بغیر اپلیکیشن، بغیر درخواست، بغیر اصرار، بغیر دعاؤں کے اللہ نے ہمیں حضور پاک کا امتی بنایا. آج کے جلسے کا میسج، پیغام، خلاصہ، سمری یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے والے بن جائیں. رسول پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے والے بن جائیں. اپنی نسلوں کو دین کے لیے تیار کریں. ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے مولا ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پہ مت چلانا، پر ہمارے طور طریقے، تمدن، تہذیب، ثقافت، اطوار، لباس، شکل، حیات، تجارت، دن رات، اٹھنا بیٹھنا، بود و باش، کیفیت و حیت و حیثیت ساری یہود و نصارہ کے طرز پہ ہے. توبہ کیجئے اس سے. اور رات کو سوتے وقت وتر میں یہ وعدہ کر کے سوتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ. کبھی ترجمہ پوچھ لو علماء سے. وَنَخْلَوْ علیحدہ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ چھوڑتے ہیں اس کو، مَنْ يَفْجُرُكُ اے اللہ جو تیرا نافرمان ہے. یہ وعدہ کر کے سوتے ہیں. اور یاریاں خدا کے نافرمانیوں سے، اٹھنا بیٹھنا خدا کے نافرمانوں سے، تعلقات خدا کے نافرمانوں سے، تجارت، مدارات و معاملات و محبت و عقیدت خدا کے نافرمانوں سے. نہ میرے بھائیو، ایسا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، حضور پاک کے حبدار بن جائیں، صحابہ اہل بیت کے تابع دار و وفادار بن جائیں. یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ سننا سنانا کسی کام کا نہیں ہے. یہ فائدہ تب ہے جب کچھ عمل میں آئے. ورنہ مفتی عبدالواحد قریشی آیا
صدا کر کے چلا گیا. لوگوں نے سنا, واہ واہ کر کے اڑا دیا. قیامت میں اجر چاہیے تو عمل کرنے والا میں بھی بنوں اور آپ بھی بنوں.